يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلامتی ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین اور تبع تابعین پر، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو. آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس دور کو جہاں علوم و فنون کا دور کہا جاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، ہر طرف علم کی بھرمار نظر آتی ہے. فنون میں مہارت رکھنے والے اصحاب اور فضلاء نظر آتے ہیں، تو وہیں پر اس دور کو پرفتن دور سے تعبیر کیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا. مختلف میادین میں اس دور میں انسان کو آزمایا جا رہا ہے. کبھی اس کے گھر بار کے اشخاص کے ذریعے، کبھی اس کی دولت اور پراپرٹی کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے دین اور ایمان کے ذریعے سے انسان کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. تو عصر حاضر کو پرفتن دور سے تعبیر کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھیجا نہ ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صاف صاف ہمارے معاشرے میں آپ کو دکھائی دے گی، نظر آئے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی
علامتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا یتقارب الزمن وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو حادثات رونما ہوں گے، قیامت کی جو علامتیں اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بتائیں، وہ علامتیں آج قدم قدم پر ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں. بڑی نشانیاں، بڑی علامتیں بالکل قیامت کے قریب واقع ہوں گی. لیکن قیامت سے پہلے، قیامت کے واقع ہونے سے پہلے قرب قیامت جسے کہا جاتا ہے، یا قرب قیامت کا زمانہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چھوٹی نشانیاں آپ نے ذکر کی. انہی نشانیوں میں سے آپ نے ایک نشانی یہ ذکر کی، یہ تقارب الزمن، کہ زمانہ بالکل قریب سے قریب ہوتا جائے گا. اور ہر ذی شعور اور ہر عقل مند اسے محسوس کرتا ہے کہ آئے دن زمانے میں کس قدر رفتار اور زمانے کی رفتار اور زمانے کی تیزی میں کس قدر اضافہ ہوتے جا رہا ہے. کیا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم رمضان کے ایام سے فارغ ہوئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ابھی چند دنوں میں ہم رمضان کا عظیم مہینہ پھر دوبارہ رب العالمین ہماری زندگی کے چیپٹر میں رب العالمین لے آ رہا ہے. فللہ الحمد والمنہ. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں کہ پھر دوبارہ رمضان کا مہینہ آیا چاہتا ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی جو بتائی کہ زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا. اور محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وقت میں انسان بے برکتی محسوس کرے گا، وقت سے برکت کو نمٹا دیا جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، اعمال صالحات گھٹ جائیں گے. کتنے ایسے اللہ کے بندے آپ کو نظر آئیں گے جو ایک اللہ کو ماننے والے، جو توحید کا اقرار کرنے والے، جو ایک اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے والے، لیکن ان کی زندگی میں آپ کو نیکیاں نظر نہیں آئیں گی، اعمال صالحہ نظر نہیں آئیں گے. اسی کے متعلق اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، کہ عمل گھٹ جائے گا. اور پھر فرمایا وَيُلْقَى الشُّحَّ، اور بخیلی اور کنجوسی سما جائے گی. بخیلی اور کنجوسی ہر جگہ چھا جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دولت کی کثرت تو موجود ہے، دولت کی فراوانی تو موجود ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نوازنے والے، صدقہ و خیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو صدقہ و خیرات سے نوازنے والے کتنے ایسے مالدار ہیں جو آج ہمارے سوسائٹی میں آپ کو نظر آئیں گے. یقیناً ہم ان افراد کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں. تو بخیلی چھا جائے گی، بخیلی اور کنجوسی لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جائے گی. یہ قیامت کی ایک اہم نشانی ہے دوستو. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، ہر جگہ فتنے ظاہر ہوں گے، ہر جگہ فتنے ظاہر ہوں گے. فتنے اپنے مختلف شکلوں میں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. ایسے پرفتن دور میں امت مسلمہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر اور برا ہی ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ تابعین کی ایک جماعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. تابعین کی ایک جماعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا کہ اے انس، کہ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم ہم سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. آئے دن حجاج بن یوسف ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لہذا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. تو اس موقع پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسبروا، صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس زمانے سے اور برا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہت ہی بدتر اور برا ہی ہوا کرے گا. تو یقیناً دوستو، جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں یا جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً یہ پرفتن دور ہے. پرفتن دور سے اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا. تو ایسی صورت میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں کی محافظت اور فتنوں سے اپنی بچاؤ کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ
السعید لمن جنب الفتن، کہ بے شک نیک بخت اور خوش بخت تو وہ ہے جس کو فتنوں سے بچا لیا جائے، جس کو فتنوں سے محفوظ کر لیا جائے، کہ جس انسان کی زندگی کا دامن فتنوں سے محفوظ ہو جائے، یقیناً ایسا شخص کامیاب ہے، ایسا شخص بامراد ہے، ایسا شخص خوش نصیب ہے جس انسان کو فتنوں سے محفوظ جو جس انسان کی زندگی فتنوں سے محفوظ ہو جائے، یقیناً ایسا شخص ناکامیاب ہے اور بامراد ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنوں کی حفاظت کے سلسلے میں، فتنوں سے حفاظت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء الفتن، یہ دعا امت مسلمہ کے ہر فرد کو کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مروی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من سوء الفتن، اے پروردگار بے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنوں کی برائی سے، فتنوں کی لپیٹ سے، فتنوں کے لپیٹ میں آ جانے سے، اے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو لہذا یہ پرفتن دور ہے دوستو، اس پرفتن دور میں امت مسلمہ میں سے ہر ایک فرد پر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر کریں، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نعمتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے جسے ہم نعمت عظمیٰ سے تعبیر کر سکتے ہیں تو نعمت ایمان ہے دوستو۔ نعمت ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ تو اس نعمت ایمان کی حفاظت یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے اور اس کے لیے ہر مسلمان کو فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اگر کوئی بندہ نعمت کے سلسلے میں فکر نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اور اس قوم سے نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے دوستو۔ لہذا اس پرفتن دور میں ہم میں سے ہر ایک کو نعمت ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور جو قوم لاپرواہ ہوتی ہے نعمتوں کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، جو قوم لاپرواہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم سے یا تو اس نعمت کو چھین لیتے ہیں یا تو اس قوم کو مٹا کر ایسی قوم کو لے آتے ہیں جو قوم کی نعمتوں کے سلسلے میں پرواہ نظر آئے گی، جو قوم کی نعمتوں کی حفاظت کے سلسلے میں بڑی پابند نظر آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی اور سلف صالحین کی، نیک لوگوں کی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں نقل کی ہیں۔ ان دعاؤں کو نقل کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے دوستو کہ زندگی کا دعاؤں کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہونا چاہیے، بڑا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ زندگی قابل مبارکباد ہے جس زندگی کا دعاؤں کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہو۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ نے مختلف مقامات پر انبیاء کی دعاؤں کو نقل فرمایا ہے۔ کیوں نقل کیا ہے ان دعاؤں کو؟ محض پڑھنے کے لیے نہیں، یوں ہی سننے کے لیے نہیں، بلکہ عملی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کتنی عظیم دعا ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، صحیح راستہ تو نے ہمیں بتایا، صحیح راستہ عطا کرنے کے بعد، ہدایت سے نوازنے کے بعد، اے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، غلطی پر نہ لگا، ضلالت و گمراہی پر اے پروردگار ہمارے دلوں کو نہ ڈال۔ اور کہا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اے پروردگار تو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا، بے شک تو بہت نوازنے والا، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے پروردگار۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنا چاہیے دوستو، پتہ نہیں کہ یہ دل کب غلط راستے پر چلے جائے، باطل پر چلے جائے، کہ جب بندہ اس سلسلے میں پرواہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بندے کا دل توحید پر، اطاعت پر، نیکی پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر یہ دل باقی رہتا ہے۔ اگر ہم نے دلوں کے سلسلے میں اگر ہم نے لاپرواہی برتی تو پتہ نہیں کہ یہ دل کہ کب پھسل جائیں اور کب غلط راستے پر چلے جائیں۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول فہل تخاف علینا
فهل تخاف علينا، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لائے تو کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں خوف ہے کہ ہم بہک جائیں گے، غلط راستے پر ہم چلے جائیں گے، توحید کا ہم سودا کر دیں گے، ایمان کو ہم بیچ دیں گے؟ کیا اللہ کے رسول آپ کو ہمارے سلسلے میں ڈر لایا ہے حالانکہ ہم آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لا چکے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے وہی دعا کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ صحابہ اکرام نے پھر وہی سوال کیا تو تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف شاء، کہ ہاں بے شک یہ دل اللہ کی انگلیوں کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کی جو انگلیاں پائی جاتی ہیں ان انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان یہ انسانیت کے دل آباد ہیں اور موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دلوں کو جیسے چاہے پھیر دیتا ہے، جدھر چاہے پھیر دیتا ہے، کسی کو حق کی طرف، کسی کو باطل کی طرف، کسی کو نیکی کی طرف، کسی کو برائی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ تو ہمیں دوستو پرفتن دور میں اپنے اس ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ سے مانگے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں صحیح راستے سے نوازا ہے، توحید سے نوازا ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری سے تو اے پروردگار ہماری زندگی کو سرشار فرما، نعمت پر، زندگی کی آخری سانس تک نعمت و اطاعت پر، توحید پر، نیکی پر، سنت پر اور حق پر اے پروردگار باقی رہنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ وقت کے نبی جلیل القدر پیغمبر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اسی ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ سے کیسے دعائیں کر رہے ہیں، جس نبی کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، زندگی میں انہوں نے کبھی شرک کا کام نہ کیا، کہ ان کی زندگی توحید سے عبارت تھی، ان کی زندگی شرک کی آلودگیوں سے پاک تھی۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں دوستو؟ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے پروردگار تو مجھے اور میری نسل کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے، بتوں کی پرستش سے اے پروردگار مجھے اور میری نسل کو بچا لے اور میری اولاد کو بچا لے۔ تو آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، انسان اپنے گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے مظاہر اسے نظر آتے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے لوگ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ایسے مظاہر نظر آئیں گے دوستو۔ قدم قدم پر شرک کے مظاہر انسان کو نظر آتے ہیں، قدم قدم پر انسان کو شرک کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے کتنے ایسے مسلم گھرانے ہیں جو نام لیوا مسلمان ہیں لیکن ان کی عملی زندگی کا اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو قول و عمل میں آپ کو شرک کی دو محسوس ہوگی، اور اسی طرح سے شرک کے مظاہر آپ کو ان کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ تو ایسے نازک حالات میں امت مسلمہ کی ہر فرد کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرے کہ اے پروردگار دنیا کی سب سے عظیم نعمت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایمان سے پروردگار تو نے ہمیں نوازا ہے، اس ایمان پر باقی رہنے کی پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور جیسا کہ میں نے کہا یہ اللہ کی سنت ہے دوستو، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ جو بندے اللہ سے مانگتے ہیں ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، دنیا کی لذتوں کی خاطر، دنیا کی فانی لذتوں کی خاطر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی سنت کی قربانی دے دیتے ہیں، جو اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان کے کتنے ایسے دیہات ہیں جہاں کے مسلمانوں کے بارے میں آئے کی خبر مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عیسائی مشنریاں اپنے مذہب کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہیں، اور عیسائی مشنریاں کے مذہب اسلام اور دین اسلام کو دبانے اور مٹانے اور کمزور کرنے اور اپنے مذہب کی نشر و اشاعت میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے کبھی وہ عورت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی میڈیکل کا سہارا لیتے ہیں، اور کبھی ایجوکیشن کا سہارا لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دولت کا سہارا لے کر کہ غریب مسلمانوں کے ایمان کو بے ایمان کا سودا کرنے میں وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ دوستو دراصل
دیہات میں رہنے والے مسلمان اپنے ایمان کے سلسلے میں حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ ہے دوستو۔ آئے دن آپ کو یہ خبر ملے گی کہ فلاں دیہات میں کہ ایک تقریباً 10 گھرانے اور 10 مسلم گھرانے مرتد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور مسلمانوں کو اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل ایمان کے سلسلے میں حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ ہے دوستو۔ پرفتن دور میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر باقی رہنے کی کوشش کرے، توحید پر، نیکی پر، اطاعت پر باقی رہنے کی کوشش کرے، اور یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے دوستو، یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اور اسی طرح سے پرفتن دور میں امت مسلمہ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ طبقہ خواتین میں اصلاح لانے کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک روشن مستقبل کی امید کر نہیں سکتی جب تک کہ اس قوم کی خواتین دیندار نہ ہو۔ جب تک کسی بھی معاشرے اور قوم کی خواتین دیندار نہ ہو، اس وقت تک اس قوم کی نسل سے آپ مستقبل میں کسی بھی قسم کی امید نہیں لگا سکتے ہیں دوستو۔ اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، اگر امت ترقی کرنا چاہتی ہے، اگر مسلم سوسائٹی ترقی کی منازل طے کرنا چاہتی ہے، تو اس مسلم سوسائٹی میں بسنے والی خواتین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دینداری لائیں۔ پرفتن دور میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کتنے ایسے مسلم گھرانے ہیں کہ جہاں کی خواتین بے پردگی کا شکار نظر آتی ہیں، جہاں کی خواتین میں دینداری نظر نہیں آ رہی ہے، کہ لا دینیت اور دین بیزاری ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی دوستو۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ اسی طرح سے گھر میں رہنے والے ذمہ داران اور سرپرست کو چاہیے اپنے ماتحت میں رہنے والی خواتین اور لڑکیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دے، کہ ان کی زندگی میں دینی تعلیم لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ خواتین کی زندگی میں اس وقت تک دینداری نظر نہیں آئے گی جب تک کہ خواتین کی زندگی دینی تعلیم سے سرشار نہ ہو۔ جب تک خواتین کی زندگی میں دینی تعلیم نظر نہیں آئے گی، اس وقت تک ان کی زندگی میں دینداری کی جھلکیاں نظر نہیں آئیں گی دوستو۔ تو اسی لیے امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو چاہیے کہ اپنے حلقے میں جو خواتین موجود ہیں ان کے اندر دین بیداری اور دینداری لانے کے لیے جو اچھے ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گھر کے بننے اور بگڑنے میں عورت کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ آج ہمارے بچوں میں بد اخلاقیاں اگر نظر آ رہی ہیں، جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں دوستو، میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آج ہماری اپنی خواتین میں دینداری نظر نہیں آ رہی ہے، کہ گھر کا ماحول دیندار نہیں، گھر میں رہنے والے افراد میں دین بیزاری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دین بیزاری اور دینداری کا نہ ہونا اور دین بیزاری کا بڑھتا ہوا نظر آنا دراصل خواتین میں دینداری کا نہ ہونا یہ سب سے بنیادی سبب ہے۔ تو اسی لیے کہ معاشرے کے ذمہ داران اور سرپرست کو چاہیے اپنے ماتحت رہنے والی خواتین میں دینداری لانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اور خصوصاً اس موقع پر اس کلیہ میں جو طالبات پڑھ رہی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر پڑھانے اور آپ کے پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ مستقبل میں طبقہ خواتین میں ایک انقلاب لے آنے میں آپ کا ایک نمایاں کردار ہونا چاہیے، کہ ابھی 3 دن کے بعد 3 دن میں آپ کا جلسہ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد آپ سب طالبات اپنے گھر روانہ ہو جائیں گی، کہ کوئی کرناٹک، کوئی آندھرا، کوئی تمل ناڈو کے ہیں، تو لہٰذا آپ میں سے ہر ایک طالبہ کو اپنے دل میں یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ جب گھر جائیں تو اچھے انداز میں علم کی روشنی میں حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے اور اپنے گھر کے ماحول میں انقلاب لے آنے کی آپ فکر کریں۔ اور کلیہ میں پڑھنے اور پڑھانے کا یہی مقصد ہے دوستو، کلیہ میں پڑھنے اور پڑھانے کا یہی مقصد ہے کہ خواتین کے اندر دینداری نظر آئے، اور دینداری اسی وقت نظر آ سکتی ہے جبکہ خواتین دینی تعلیم سے سرشار ہوں۔ تو لہٰذا آپ اپنے گھر میں اگر کوئی بھی برائی دیکھتی ہیں تو اچھے انداز سے اسے ہٹانے کی، اسے مٹانے کی، اور اس کی جگہ نیکی کی بیج بونے کی کوشش کریں۔ اور جو طالبات سنہ اخیرہ میں گویا کہ اس سال فارغ ہونے والی ہیں، ان سے بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ جس کسی علاقے کے ہوں اور جس کسی ماحول سے آپ کا تعلق ہو، آپ جہاں بھی جائیں اپنا اثر چھوڑیں، اور ایسا نہ ہو آپ دوسروں کا اثر قبول کر لیں، بلکہ علم کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح اور اپنے آس پاس کے
ماحول میں پائی جانے والی خواتین کی اصلاح یہ آپ کے دل میں طرف ہونی چاہیے، یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور جب تک یہ جذبہ، یہ طرف، یہ سوچ اور یہ فکر خواتین میں سے ہر ایک خاتون کے اندر اگر جب تک یہ طرف پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم ایک روشن مستقبل کی امید کر نہیں سکتے ہیں دوستو. لہذا یہ پرفتن دور ہے. پرفتن دور میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو اپنے نعمت ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے اپنے حلقے میں پائی جانے والی خواتین کو دیندار بنانے کے لیے جو اچھے ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے. تبھی چل کر ہم فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور فتنوں سے نجات پا سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفتن دور میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح مسلم کی یہی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کے دور میں نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کیا کرو. لوگ دوڑ لگاتے ہیں، آج کے اس دور میں آپ کو نظر آئے گا لوگ دوڑ ضرور لگاتے ہیں، کمپٹیشن لوگوں کے اندر ضرور پایا جاتا ہے، لیکن خیرات کے معاملے میں نہیں، بھلائی کے معاملے میں نہیں، حصول دنیا کے سلسلے میں، دنیا کے چند درہم و دینار کو کمانے کے سلسلے میں لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، مسابقہ کر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی اچھی بلڈنگ ہے تو اس سے بہتر بلڈنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی انسان مسجد کو آباد کرنے والا ہے، فرائض کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے والا ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر فرائض و سنتوں کے ساتھ نوافل کی ہم پابندی کریں. یہ جذبہ کتنے مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے دوستو. اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اچھے انداز سے میں صدقہ کروں گا اور اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے کام آؤں گا. یہ جذبہ اور یہ سوچ اور یہ طرف امت مسلمہ کے ہر فرد کے اندر پائی جانی چاہیے. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی، آپ نے رہنمائی فرمائی، اور آپ نے فرمایا قطع اللیل المظلم کہ فتنوں کی آمد سے پہلے تم اعمال صالحہ میں جلدی کر لیا کرو، اور وہ فتنے کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند لوگوں پر چھا جائیں گی. اور آپ نے فرمایا لوگوں کا حال کیا ہوگا، پرفتن دور میں لوگوں کا حال کیا ہوگا. آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح سویرے مومن ہوگا، شام کے وقت اپنے ایمان کو بیچ کر کافر بن جائے گا، شام میں مومن ہوگا اور صبح سویرے انسان اپنے ایمان کا سودا کر کے کافروں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ کے رسول نے اس کا ایک بنیادی ریزن اور سبب بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ساز و سامان کی خاطر، دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر، دنیا کے چند سکوں روپیوں کی خاطر انسان اپنے ایمان کو بیچ دے گا. یاد رکھیں دوستو، آپ کے پاس اگر کوئی چیز سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کی آپ قدر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. پیسے آپ کے پاس اگر وہ نعمت ہے تو اس کی حفاظت کی آپ کوشش کرتے ہیں، اسے بہتر سے بہتر طریقے سے جمانے اور کمانے اور سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے ایمان یہ سب سے بڑی نعمت، یہ سب سے قیمتی زیور ہے، تو اس کی حفاظت کے سلسلے میں ہر انسان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پرفتن دور میں ایمان پر، توحید پر، نیکی پر، اطاعت و فرما برداری پر اور اللہ کی دی ہوئی امانت شریعت اسلامیہ پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کی آلودگیوں سے رب العالمین ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے، ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے، اور ہر معاملے میں شرعی تعلیمات کو ترجیح دینے کی، شرعی تعلیمات کو اپنانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. خواتین کو نیک بنائے، خواتین کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی حل فرمائے. ہماری بستی کی خواتین اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی دیندار بنائے، نیک بنائے، اور ہمارے گھروں کے جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں حل فرمائے. اور اسی طرح سے خواتین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایسی نسل کو تیار کرائے جو نسل کے پوری امت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت کے حق میں
नफा बख्श साबित हो, फायदेमंद साबित हो, और ऐसी नस्ल को तैयार करने की अल्लाह तबारक व तआला हमारी खवातीन को तौफीक अता फरमाए, जो नस्ल के इस पूरी इंसानियत के हक में बाइस रहमत हो, बाइस मनफात हो, अल्लाह तबारक व तआला इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अंत वलियुहा व मौलाहा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक व या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता अलज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في حلب، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى